شام کے متعدد علاقوں میں ہیضے کی وبا سے 29 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کی وزارت صحت نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جنگ زدہ ملک میں اسے برسوں سے جاری بدترین وبا قرار دیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ تشخیصی جانچ میں 338 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر اموات کا تعلق شمالی صوبے حلب سے ہے۔ صرف حلب میں 230 کیسز ہیں، جہاں 25 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ باقی کا تعلق ملک کے دیگر علاقوں سے ہے۔ جنوبی یہودی آبادکاروں نے روش ہشناہ کے موقع پر مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی پولیس احتجاج کرنے والے کم سے کم 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 فلسطینی فائرنگ میں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے یہودیوں کی طرف سے منائے جانے والے تیوہار کے باعث مقبوضہ مشرقی القدس کے پرانے شہر میں فورس میں اضافہ کر دیا ہے۔ نوجوان فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں صبح کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کو اندر سے محاصرہ کر لیا اور دروازے بند کر دیے۔ کچھ فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے صحن سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی گئی۔ فلسطینیوں نے مقدس مقام پر یہودی آبادکاروں کے دھاوے کو لے کر احتجاج کیا۔ اس موقع پر فلسطینیوں نے یہودی آبادکاروں کے دھاوے کے خلاف اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے۔ دنیا کے 3 ممالک اس وقت طوفانوں کی لپیٹ میں ہیں۔ ان طوفانوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امریکہ، فلپائن اور کینیڈا میں 3 طوفانوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ تینوں ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان ایان کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریسکیو ٹیموں کو مستعد کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کینیڈا میں صورتحال تشویشناک ہے۔ کینیڈا سے ٹکرانے والے شدید طوفان فیونا نے کافی تباہی مچائی ہے۔ طوفان کے باعث ہوا کی رفتار بہت زیادہ ہے اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کے باعث کئی مقامات پر بڑے بڑے درخت گر گئے۔ یہاں بجلی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا۔ دوسری جانب فلپائن میں بھی صورتحال خطرناک ہے۔ ٹائفون نورو تیزی سے فلسطین کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فلپائن کی دارالحکومت منیلا سمیت کئی علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس طوفان کو کیٹیگری 5 کا عظیم طوفان کہا جا رہا ہے۔ طوفان کے باعث فلپائن میں لاکھوں گھر زیر آب آ گئے ہیں اور لوگ بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حکام نے دارالحکومت منیلا کے علاقوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے، تاہم ابھی تک کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ افغانستان سے 55 سکھوں